السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات بتاتی ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام تورات اور آپ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو مصر میں 2 قومیں آباد تھیں۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا تھا، اور دوسری قوم جو تھی وہ قبطی قوم تھی۔ قبطی قوم اپنے زمانے کے بادشاہوں کو خدا سمجھتی تھی۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی بربادی کا سبب بنے گا۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرا ڈالے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا نیل میں بہا دیا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دیکھا دریا میں تیرتے ہوئے تو صندوق منگوا لیا۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پانے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو مصر سے ہجرت فرما کر مدین چلے گئے۔ پھر جب وہاں سے واپس مصر آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ انہیں مصر والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے ساتھ مل کر فرعون اور مصر والوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ دی۔ ان لوگوں نے نبیوں کی بات ماننے کی بجائے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کیا۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپ نکل گیا۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ ان کی سچائی پر ایمان لے آئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے بلکہ ان پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے۔ جب فرعون اور اس کی قوم کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے پہنچے تو فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم سمندر اور فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس گئی۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون تھا اور فرعون کا لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے عصا مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر سے سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ فرعون بھی اپنے لشکر سمیت دریا میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک وادی میں پہنچے۔ وہاں سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی نہ تھا،
ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر کئی انعامات کیے۔ بادل ان پر سایہ کیے رہتا تاکہ وہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ ان کے پینے کے لیے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے گئے۔ ان کی خوراک کے لیے آسمان سے مزیدار کھانا اتارا گیا جسے من و سلوہ کہا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل پر اور بھی بہت سے احسانات کیے گئے لیکن انہوں نے قدر نہ کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے رہے۔ اس وادی میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور نامی پہاڑ پر بلایا اور آپ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا۔ جب آپ علیہ السلام اسے زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سانپ بن جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے پانی میں راستہ بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کا جس پیغمبر کا ذکر آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظالم فرعون کے سامنے انتہائی جرأت سے حق کا پیغام پہنچایا اور اپنی قوم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر آزادی کی زندگی عطا کی۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ یہ حق و باطل کے معرکوں میں سے ایک عظیم معرکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تکبر اور ظلم کو رسوا کیا اور عاجزی، مظلومیت اور صبر کو فتح عطا فرمائی۔ حق کا انکار کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا اور نیکی کے راستے پر چلنے والوں کو عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں عبرت کے طور پر پڑی ہوئی ہے جو قیامت تک عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہم ویڈیو مکمل کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اور اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔